بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگ بڑے سوال کرتے ہیں اس کے تعلق سے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے پہلے بتا دوں۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزے میں ہو جاتی ہے، یہ صدقہ فطر دینے سے یہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ گویا ایک قسم کا یہ ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہے صدقہ فطر، اور صدقہ فطر کی وجہ سے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے۔ دوسرا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ سماج میں عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد اور اس کا ایک فائدہ ہے کہ عید کے دن کوئی شخص جو ہے عید کے دن بھوکا نہ رہے، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اسی لیے کوشش کرے کہ آپ جو ہے اپنا صدقہ فطر عید سے ایک دو دن پہلے ہی نکالے، زیادہ دن پہلے نہ نکالے۔ بہت سے لوگ ایک رمضان کو ہی دے دیتے، وہ صدقہ فطر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیتے تھے صدقہ فطر۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ بات طے ہو جاتی تھی کہ کل کوئی عید کے دن بھوکا نہیں رہے گا اور بھیک نہیں مانگے گا۔ لیکن آپ اگر ایک رمضان کو دے دیں گے تو پھر وہ 30 رمضان کو بھیک مانگتے گھومتے ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ عید کے لیے کچھ نہیں کھا لیا اس نے۔ صدقہ فطر ایک تو کفارہ ہے روزوں کا، خطاؤں کا، دوسرا اس کا فائدہ یہ اس دن عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، ہر خاندان ہر فیملی کھانا کھائے۔ عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ 2 دن پہلے دیتے تھے، 28 روزے 29 کو دیتے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں 28 29 30 یا عید سے پہلے۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے عید الفطر کا فطرہ دینا ضروری اور شرط ہے۔ جس نے رسول اللہ فرماتے عید الفطر کا فطرہ اگر عید سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا، جس نے عید کے بعد دیا تو اس کا صدقہ ہوا، فطرہ گیا، اس کا فطرے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، عید کی نماز میکس ہے، میکسیمم لمٹ ہے اس کی، اور شروع میں آپ جو 28 تاریخ سے دیں، 28 دیں، 29 دیں، 30 دیں، اور چاند دیکھنے کے بعد نماز سے پہلے تک دیتے رہے تاکہ اس روز کوئی بھوکا نہ رہے۔ عید الفطر کا فطرہ یاد رکھیے وہی کھانا ہوگا، وہی غذائیت ہوں گی جو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تعداد ہر فرد ایک انسان کی طرف سے 2.5 کلو آپ دیں گے، 2.5 کلو اناج۔ لیکن یاد رکھیے فطرے کا اناج وہ اناج نہیں ہوگا جو اسپیشل اناج آتا ہے نا، ہوتا ہے دکانوں پہ رہتا فطرے کا گیہوں اور سادہ گیہوں۔ سادہ گیہوں بہت اچھا رہتا اور مہنگا بھی رہتا، فطرے کا گیہوں ناقص، کیڑلا، سڑا ہوا۔ حالانکہ جن کو دیا جا رہا وہ پہلے ہی پریشان ہے اپنی غربت سے، اور ان کو اور ناقص کھانا اٹھا کے دے رہے لے جا کر، شرم کی بات ہے۔ جو پہلے ہی پریشان ہیں بیچارے لوگ وہ ہو رہے ہیں۔ بلکہ عید الفطر کا فطرہ وہی دیجیے جو آپ کھاتے ہیں، اور عید الفطر کا فطرہ صرف گیہوں کے شکل میں دینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کا فطرہ جو دیا جاتا تو وہ دیا جاتا، آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ صحابہ دیتے وہ یہ ہوتا، گیہوں دیتے، چاول دیتے، منقع دیتے، کھجور دیتے اور پنیر دیتے۔ ان 5 چیزوں سے فطرہ دیا جاتا تھا، 2.5 کلو، سب کی تعداد اتنی ہوگی، سمجھے آپ بات کو۔ یہ 5 اس زمانے میں غذائیت تھی، عربوں کے لیے کھجور غذائیت ہے، کھجور اور دودھ پورا کھا سکتے ہیں، گیہوں بھی غذائیت ہے، چاول غذائیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنیر بھی غذائیت، تو کھانے کے طور پہ پنیر کھاتے تھے، پنیر اور کھجور ایک پنیر یا اور گھی ایک بہت ان کی ایک پسندیدہ غذا تھی۔ تو یہ تمام غذائیت وہ جو ہے فطرے میں دیتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں صرف گیہوں کو چپک مت جائیے جا کر، اور سستا بھی ہوتا ہے نا، کبھی چاول بھی نکالیے 25-30 روپے کلو والے اچھے والے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کو حقارت سے مت دیجیے بلکہ تحفتاً لوگوں کو دیجیے، پیک کر کے دیجیے، اچھے سے دیجیے، تاکہ سامنے والے کو لگے نا کہ یہ جو آپ نے بھیک کی شکل میں دیا، بلکہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، تحفہ ہے ایک قسم کا۔ وہ ہمارے لیے دینا تو ضروری ہے جس کا مال ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا کوئی حقیر چیز نہیں دی جا رہی، وہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو احسان نہیں کر رہے اس پر دے کر، وہ تو احسان الٹا بولیے وہ کر رہا ہے، نہ لینے والا رہا فطرہ تو کہاں دیں گے لے جا کر، ایکسپورٹ کرنا پڑے گا اس کو، جو ہے دوسرے ملکوں میں بھیجنا پڑے گا اٹھا کر، ہے نا، کرنا پڑے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے ممالک جہاں فطر لینے والے کوئی نہیں ہے، پوچھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، رسید پھاڑو، پھر وہ جاتی ہے، پھر اس سے خریدتے ہو دوسرے ملکوں میں بانٹتے۔ یہ سہولت ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے، ٹھیک، اس کو اناج کی شکل میں دیجیے، پھر چاہے وہ گیہوں ہو یا جواری ہو، ٹھیک ہے، جواری آج کل مہنگی گیہوں سے، آپ وہ دیجیے، آپ چاول دیجیے، منقع ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، یہ سب آپ جو ہے دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو کوشش کریں اچھا مال خریدے، وہ مال خریدے جو آپ کھاتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ بھی آپ سوچیں کہ وہ مال دے جو آپ نہیں بھی کھاتے ہو، اس لیے کہ جس کو دیا جا رہا ہے واقعی میں مستحق ہے۔
ہمارا ایک مزاج عجیب ہے، ہم مسلمانوں کا ایک مزاج ہو چکا ہے، وہ یہ ہے اللہ نے جس کو دیا اس کو کھلانے پہ تلے ہے، جس کو نہیں ہے اس کو کھلاتے نہیں ہیں۔ میری دعوت کے اندر ایک منسٹر آ گیا، وہ پہلے ہی پریشان ہے، اس کو گوشت ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس کو یہ منع ہے، اس کو وہ منع ہے، اس کو یہ منع ہے، اس کو یہ روٹی منع ہے، اس کو وہ چاول منع ہے، اس کو سب منع ہے بیچارے کو۔ مختصر وہ آتا ہے، ایک نوالا ڈبا کھاتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا جہاں کی نلیاں اور بوٹیاں اور اس کے لیے اچھی روٹیاں اور اس کے لیے سب کچھ ہے، اور وہ بس نہیں بھائی میرے ہو گیا، نہیں بھائی نہیں کر، جبکہ وہ کھاتا پیتے گھر سے ہے، سب کچھ ہے، میں ان کی برائی بیان نہیں کر، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے نعمتیں۔ ایک مالدار انسان اس کو دے رہا ہے، اللہ نے دے رکھا اس کو نعمتیں۔ جس کو نہیں ہے وہ آ کر بیٹھا ہے تو اس کو ادھر بٹھا دو، اس کو لیٹ کرو، اس کو بعد میں بولنا، اور اس کے کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ کوشش کیجیے کہ اس کو آپ دیجیے جو نہیں کھاتا ہے، اپنی دعوت میں آ کر کھا لیں گا، اس بہانے اللہ اجر دیں گا۔ جو کھا رہا ہے اس کو کھلا کے کیا فائدہ ہے آپ کا پھر سے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی عزت مت کیجیے جو گھر پہ کھاتے ہیں اپنے، ان کو بھی توقیر عزت کیجیے، لیکن زیادہ مستحق وہ ہے جو واقعی میں نہیں کھاتے، اس دعوت کی شکل میں وہ اچھی نعمتیں کھائے آپ کے پاس کی، کرنا چاہیے کچھ تو اس کو اچھے سے دیجیے، تحفتاً دیجیے، اس کو رسپیکٹفلی دیجیے، کوئی بری چیز آپ نہیں دے رہے ہیں، وہ احسان کر رہا ہے آپ سے لے کر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ چیزیں آپ جو دے سکتے ہیں، کوشش کریں کہ 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے۔ اور سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر کون دے؟ جو زکوٰۃ دیتے وہ دے؟ نہیں، صدقہ فطر ہر وہ شخص دے جو دے سکتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ میرے کو لگتا ہے کہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ 2.5 کلو اناج ہر فرد کی طرف سے دے سکتا ہوں، دے تو یہ صدقہ فطر خاندان افراد کے تمام لوگوں کی طرف سے سرپرست دیں گا، تمام لوگ، اس کے غلام، نوکر چاکر، بڑے بوڑھے، نوجوان، بچے، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا نہ ہوئے لیکن وجود میں، ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی زندگی آ چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ۔ تو ہر زندہ انسان کے ذی انسان جو ہوں گا آپ کے گھر میں، ذی نفس، اس کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا، ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو دیں گے۔ اور کون دیں گا؟ ہر وہ شخص جو دینے کی طاقت رکھتا وہ دیں گا، کوئی صاحب نصاب ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں، دے دو، میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں، دے دو۔ لیکن آج مزاج یہ بھی ہو گیا لوگوں کا کہ لینے کے لیے سب بیٹھے ہیں، عجیب مزاج بنا لیا کہ بلکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو فطرہ کلیکشن کرنے نکلتے ہیں، لوڈنگ رکشہ ہوتے ہیں، اس میں تھیلے تھیلے بھر بھر کے 2-2 4-4 کنٹل شام میں جمع کر کے لے جاتے ہیں اور پھر لے آ کے اس کو بیچتے ہیں۔ کیسی عجیب بری بات ہے یہ۔ ایک تو ایسے لوگوں نے جمع ہی نہیں کرنا چاہیے جن کو اللہ نے دے دیا ہو، آپ کی عید ہوگی ختم، آپ لیکن دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، وہ پروفیشنل بنا لیا انہوں نے کہ بھیک مانگنا ان کا ایک پروفیشن ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو آپ مستحق کو ڈھونڈیں اور اس کو لے جا کر صدقہ فطر پہنچائے تاکہ ہر غریب اس امت کا کھائے۔ یہ ایک افسوسناک حالت ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی اس امت کے ہزاروں ہزار لوگ آپ دیکھیں گے عید کے دن مانگتے گھومتے ہیں، اور یہ ان کا سوال ہے گھر پہ کپڑے نہیں آئے، کھانے کو نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، مطلب فطرہ ہم برابر نہیں دے رہے ہیں، یا دے تو رہے تو ان کو نہیں دے رہے جو اس کے حقدار ہے۔ کوشش کیجیے مستحقین تک ڈھونڈ کر ان بستیوں کو، ان لوگوں کو، ان گھروں کو شناخت کر کے رکھے اور لے جا کر ان تک فطرے کا گیہوں، چاول، منقع، پنیر، کھجور یا غذائیت میں اور بھی جو قیمتی غذائیت ہو سکتی ہے وہ ضرور پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی عید کے دن کھائے اور بھوکے نہ رہیں۔ 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ 2.5 کلو، اس سے زیادہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ 2.5 بولے تو نہیں، وہ 2.5 بولے تو بالکل سونے کے ایسا تول کے آپ 2.5 کلو لائیں گے، نہیں، یہ تو کم از کم ہے۔ آپ اس سے زیادہ دینا چاہے اللہ نے استطاعت دیجیے، اور نفل صدقہ میں آ جائیں گا، آپ بالکل اس کو جو ہے کر سکتے ہیں۔